بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ دولت، یہ پیسہ کیا چیز ہے جو انسان کو رشتوں کی پہچان بھلا دیتی ہے اور انسان انسانیت کے مقام سے گر کر حیوان بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے کبھی فراموش نہ کر پایا۔ یہ آج سے تقریباً کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں BCom کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ کچھ مالی وجوہات کی بنا پر میرے والد کو اپنا گھر فروخت کرنا پڑا تھا اور پھر ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں یعنی عارف اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ میرے والد کا خواب تھا کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، مگر اچانک کاروبار میں بھاری نقصان ہونے کی بنا پر ان کو اپنا کام دھندا بند کرنا پڑا تھا اور ایک دوست کے مشورے پر انہوں نے مکان فروخت کر دیا اور اس رقم سے انہوں نے بیرون ملک جا کر کام کرنا مناسب سمجھا۔ یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا اور یوں وہ دبئی چلے گئے۔ بینک میں وہ کچھ رقم ہمارے گھریلو خرچے اور دوسری ضروریات کے لیے جمع کروا گئے تھے، جو کئی ماہ تک ہمارے لیے کافی تھی۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے تھے وہ مکان ایک بوڑھی عورت کا تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ اس کی ایک بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک سیٹل تھی اور وہ اس بہت بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے یہی بتایا تھا، مگر جب ہم وہاں شفٹ ہوئے تب مجھے پتا چلا کہ اس مکان میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں ایک درمیانی عمر کا لاغر شخص رہتا تھا۔ مالک مکان عورت کے بقول وہ اس کا دیور مراد تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مراد نے کوئی ایسا چلا کیا تھا جس کو کاٹنے کے دوران وہ ہوائی چیزوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا۔ بس پھر اس کے بعد مراد کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ پاگل تھا اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے مالک مکان، جس کا نام رضیہ تھا، اس نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم مراد نامی شخص سے دور رہیں۔ اس عورت نے مجھے اور میری والدہ کو مراد سے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ میں اس کے کمرے کے نزدیک سے گزرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ اس کا کمرہ راہداری میں ہی موجود تھا۔ مراد خود بھی کم ہی اپنے کمرے سے نکلتا تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے 3 ماہ تک اس کی شکل دیکھی ہو۔ مراد کے متعلق قریبی دکاندار سے ہی سننے میں آیا تھا کہ وہ صرف اس دکاندار پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور وہ دکاندار، جو شاید مراد کا کوئی قریبی دوست تھا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ان دنوں میرے ایگزامز شروع ہوئے تھے۔ میں پیپر کی تیاری کے لیے چھت پر گیا۔ ابھی میں چھت پر موجود چارپائی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ مجھے لگا میرے عقب میں کوئی موجود ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر، گویا اوپر ہی رہ گیا ہو۔ میرے سامنے انتہائی غلیظ حلیے میں ایک شخص کھڑا تھا۔ میلی کچیلی بنیان اور پھٹی پرانی شلوار پہنے اس کے جسم پر تہ در تہ میل جمی چکی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال جاریوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے چند قدم فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اس کے جسم سے اٹھنے والے بدبودار بھپکو سے میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ میں ایک دم اسے اپنے سامنے دے کر گھبرا گیا اور وہ مجھے یوں دیکھ کر ڈر سا گیا اور پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ یہ مراد سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس دن کے بعد میں نے کئی روز تک مراد کو دوبارہ نہ دیکھا۔ اس کا دروازہ بند ہی رہتا تھا۔ ایک طویل اور خوفناک خاموشی کا راج اس کے کمرے پر طاری ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں یوں بند رہتا تھا جیسے کوئی گمنام قبر میں دفن ہو۔ میں اس سے انتہائی خوفزدہ تھا۔ اس کے باوجود میرے دماغ میں کئی سوالات تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس کمرے میں بالکل تنہا رہتا ہے، نہ وہ کسی سے ملتا ہے اور نہ ہی بات کرتا ہے۔ آخر وہ کیسے لوگوں سے کٹ کر رہ رہا ہے؟ کیا اس کا دل نہیں گھبراتا؟ اس کا دم نہیں گھٹتا؟ اس غلاظت میں وہ کیوں نہیں اس غلاظت کو چھوڑتا؟
ایسے بے شمار سوالات تھے جن کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وہ دن اتوار کا تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر دوپہر کے وقت گھر لوٹا تھا۔ امی گھر میں نہیں تھی، وہ مالک مکان رضیہ کے ساتھ اسی کے کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی تھی۔ امی کی بہت گہری دوستی رضیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، اس لیے وہ بازار وغیرہ اگٹھے ہی جایا کرتی تھی۔ کھانا امی بنا کر گئی تھی اور امکان تھا کہ وہ رات 8-9 بجے سے پہلے گھر نہیں لوٹیں گی۔ میں بیرونی گیٹ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں راہداری سے گزرا، مجھے اس بند کمرے میں کراہنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں فوراً ٹھٹک گیا اور ششو پنج میں مبتلا اس دروازے کو کچھ دیر تک گھورتا رہا، مگر دوسری بار ابھرنے والی کراہنے کی آواز نے گویا مجھے سوچنے سمجھنے سے عاری کر دیا اور میرے قدم غیر ارادی طور پر اس کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بدبو کے کئی غلاظت بڑے بھپکوں نے میرا استقبال کیا، تاہم میں انہیں نظر انداز کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مراد دروازے کے قریب انتہائی بے ترتیبی کے عالم میں زمین پر پڑا تھا۔ اس نے فوراً اس کے لاغر وجود کو چھوا تو ایک مجھے جھٹکا سا لگا۔ اس کو اتنا تیز بخار ہو رہا تھا کہ اس کا پورا وجود کسی انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ میں نے فوراً مراد کو سہارا دے کر زمین پر پڑی میلی کچیلی چٹائی پر لٹا دیا۔ وہ کچھ ہوش میں تھا اور مسلسل کرا رہا تھا۔ میرے گھر میں بخار کی کچھ گولیاں موجود تھی۔ میں فوراً بھاگا اور جلدی سے بخار کی گولیاں اور دودھ کا گلاس لے آیا۔ مراد کو دودھ کے ساتھ 2 گولیاں دی تو وہ سکون سے سو گیا۔ تب میں اس کے بستر کے قریب ہی بیٹھ کر اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے کمرے میں بوسیدہ بستر اور چند پرانے برتنوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا مراد کی خیریت دریافت کر لوں، اس لیے میں اس کے کمرے میں گیا۔ آہٹ کی آواز سن کر وہ فوراً بیدار ہو گیا، مگر نکاہٹ کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھ نہ سکا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا ضرور تھا، مگر وہ دوپہر کے وقت والا میرا سلوک اسے یاد تھا، اس لیے وہ مانوس انداز سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں فوراً بازار سے روٹیاں لے آیا۔ سالن گھر میں موجود تھا۔ وہ گرم کر کے جب میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں کھانا اس کے قریب ہی رکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے لاغر ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ کو تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں سخت حیران ہوا کہ وہ کیوں ایسے رد عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تاہم اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میرے دماغ میں مزید کئی سوالات ابھرنے لگے۔ مجھے مراد بالکل بے ضرر اور قابل رحم لگا تھا۔ اس کا لاغر وجود اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ پھر رضیہ نے کیوں اس کو خطرناک پاگل کہا تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ مراد کے قریب کوئی آئے؟ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میری توقع کے مطابق امی رات 9 بجے گھر لوٹی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے مراد کا ذکر کرنا ان سے مناسب نہ سمجھا۔ صبح جب میں کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا تب میں نے مراد کے متعلق ساری بات امی کو بتا دی۔ میری امی ایک رحم دل خاتون تھی۔ ان کو مراد پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مراد کے لیے بھی ناشتہ بنایا۔ میں ناشتہ مراد کے کمرے میں رکھ کر چلا گیا۔ مراد منہ سے کچھ نہ بولا، بس ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا تھا۔ یہ ایک رات کی بات ہے۔ اس رات شدید طوفان آیا تھا۔ بادل خوناک آواز میں گرج رہے تھے اور شدید موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں دفعتاً مجھے چھت سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں اور امی بیک وقت گھبرا کر اپنے اپنے کمروں سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ میں فوراً دروازہ کھول کر چھت کی طرف بھاگا تو مجھے مراد چیخو پکار کرتا ہوا وہاں دکھائی دیا۔ وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں پا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ کیا ہوا ہے مراد؟ میں شدید بارش اور بادلوں کے شور میں چیختے ہوئے بولا۔ مراد بول نہیں پا رہا تھا، بس نیچے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہو۔ میں نے مراد کو سہارا دیا اور اس کے کمرے کی طرف لے جانے کی نیت سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مراد اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ مجھ پر اس حد تک بھروسہ کرنے لگا تھا کہ میرے سامنے انکار نہ کر پایا۔ میں اسے تھامتے ہی نیچے اس کے کمرے میں لے آیا۔ اس کا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ میری امی بھی مراد کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمبل اور میرے کپڑوں کا ایک جوڑا لائی تھی۔ وہ بولی، اس کے کپڑے تبدیل کروا کر اسے لٹا دو۔
میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں دروازے سے نکلنے لگا تو چونک گیا۔ میرے سامنے مالک مکان رضیہ چائے کی پیالی تھامے کھڑی تھی۔ وہ سرگوشی سے بولی، مجھے اس پاگل سے ڈر لگتا ہے، تب میں اسے دیکھنے نہیں آئی۔ تم ایسا کرو، یہ قہوہ اسے پلا دو، بہت ٹھنڈ ہے، اس کو سردی لگ گئی ہوگی۔ میں نے فوراً پیالی کو پکڑا اور پھر مراد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر میں نے اس کو قہوہ پلایا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ طوفانی رات بڑی لمبی اور وحشت بڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ایک ایک لمحہ کسی صدی کی طرح گزرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا عجیب وحشت برا احساس، مگر اس تمام کیفیت کی وجہ مراد ہی تھا۔ میں ساری رات کروٹیں بدل بدل کر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ کچھ تو تھا جو پوشیدہ تھا۔ مراد کی جو حالت تھی، دل نہیں مانتا تھا کہ وہ کسی چلے میں اس حالت کا شکار ہوا تھا۔ میں سنجیدگی سے مراد کے معاملے کے متعلق سوچ رہا تھا اور فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ضرور مراد کی گزشتہ زندگی سے پردہ اٹھاؤں گا۔ مگر اگلے دن کا سورج گویا ہر بات کا اختتام بن کر طلوع ہوا تھا۔ وہ ہو گیا جس کا مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ صبح صبح رونے اور چیخو پکار کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں پتہ نہیں کس وقت سویا تھا، رونے کی آواز سن کر میرا بے چین دماغ فوراً بیدار ہو گیا۔ میں جلدی سے بیڈ سے نیچے اترا اور صحن میں آ گیا، جہاں میری امی پہلے سے موجود تھی۔ کیا ہوا امی جان؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا، مراد فوت ہو گیا ہے۔ کیا؟ امی کی بات سن کر مجھے شدید غم کا جھٹکا لگا۔ میں مزید کچھ پوچھے بغیر فوراً اپنا خلیہ درست کر کے صورتحال کا جائزہ لینے باہر نکلا۔ مراد واقعی فوت ہو گیا تھا۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ رات کے کسی پہر وہ فوت ہوا تھا۔ اس کی موت بڑی اچانک تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے شدید سردی کی وجہ سے مراد کی موت واقع ہوئی ہے، اور ان سب میں ایک میں بھی شامل تھا۔ مراد کفن میں ملبوس میرے سامنے چارپائی پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ آخری غسل کے بعد کہیں بہتر لگ رہا تھا۔ وہ کہیں اسرار لیے منو مٹی تلے دفن ہونے جا رہا تھا، اور میں حسرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوائے افسوس کے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ وجود ہی مٹ گیا تھا جو میرے لیے باعث تجسس تھا۔ اب میں مراد کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتا بھی تو کس لیے؟ اس کا فائدہ کیا تھا؟ کیونکہ یہ سب کر کے مراد تو واپس آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر پھر عجیب صورتحال رہنے لگی۔ مراد کی بھابھی رضیہ کی حالت بہت حد تک اب نارمل سی ہونے لگی تھی۔ وہ ساری رات اونچی آواز میں گانے سنتی رہتی، یا اکثر کسی بے چین روح کی طرح ادھر ادھر ٹہلتی رہتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اندھوناک پریشانی کا شکار تھی۔ وہ پریشانی کیا تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی، مگر اس کی ان حرکتوں کے سبب آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس کے متعلق چہمگوئیاں شروع کر دی تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ کچھ اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے کہ وہ اس عمر میں ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بیٹی اور داماد اس کے گھر آ گئے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے آئے ہیں، مگر اب ان کا ارادہ رضیہ کے گھر مستقل رہنے کا لگتا تھا۔ اس لیے اس کے داماد نے مجھے فوری طور پر گھر خالی کرنے کا کہہ دیا اور 10 دن کی مہلت دی تاکہ میں کوئی اچھا گھر دے سکوں۔ رضیہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم وہاں سے جائیں، مگر اپنے داماد سے تھوڑی بہت بحث کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے بہت جلد ایک اچھا سا مکان تلاش کیا اور اپنی امی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ 2 ماہ گزر گئے، میں BCom میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی مجھے مل گیا، اور میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ ایک شام امی نے مجھ سے رضیہ کے ملنے کا اصرار کیا تو میں امی کو رضیہ سے ملانے لے گیا۔ ابھی ہم دونوں راہداری میں ہی داخل ہوئے تھے کہ راہداری میں واقع کمرے سے کسی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ کمرہ کبھی مرحوم مراد کا ہوا کرتا تھا۔ میں فوراً امی کے ساتھ دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوا اور دنگ رہ گیا۔ میرے سامنے رضیہ انتہائی بری حالت میں چارپائی پر پڑی کرا رہی تھی۔ وہ کئی دنوں کی بیمار لگتی تھی، حد یہ کہ اس کے پاس کوئی اس کی تیمارداری کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ رضیہ مجھے اور میری امی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور رونے لگی۔ میری امی نے اس کے قریب ہی بیٹھ کر اسے دلاسا سا دیا تو وہ روتے ہوئے بولی، میرا آخری وقت قریب ہے، میں کتنی بدقسمت ہوں کہ اس وقت بالکل تنہا ہوں۔ میرے داماد نے مجھے اس بوسیدہ کمرے میں بیکار سامان کی طرح پھینک دیا ہے۔ میری اولاد کو بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔
پھر اس نے میری امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور نحیف آواز میں بولی، میں چاہتی تھی کہ کوئی تو ایسا ہو جس کے سامنے میں اپنی حالت زار بیان کر سکوں۔ میں اپنے اندر کئی گناہوں کا بوجھ چھپائے ہوئے ہوں۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ میں نے 2 قتل کیے ہیں، ایک اپنے شوہر کا اور دوسرا اپنے دیور مراد کا۔ رضیہ کے منہ سے یہ حیرت ناک انکشاف سن کر امی لرز گئی اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے ان کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ میں نے فوراً اس سے پوچھا تو وہ غمناک لہجے میں بولی، میں آج اس دوراہے پر کھڑی ہوں جہاں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے ایک ہی خوف ہے اور وہ اپنے خدا کا خوف ہے۔ مجھے یقین ہے خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس دنیا میں جو سفاکی اور بربریت کا کھیل کھیلا ہے وہ میری آخرت برباد کر دے گا۔ میرا شوہر کمال اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں فطری طور پر ایک خاصت اور جنونی عورت ہوں جو کبھی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پہلے کمال کو بہت سمجھایا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ جب وہ کسی طرح بھی نہ مانا تو میں نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو زہر دے دیا۔ میں نے اس وقت ہر رشتہ، ہر لحاظ کو بھلا کر یہ سب کیا تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میری بیٹیوں کا باپ ہے۔ مراد ان دنوں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بھائی کی موت کا سن کر وہ فوراً پاکستان آیا، مگر اس نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ جب وہ پاکستان پہنچا تو کمال کی تدفین ہو چکی تھی۔ پورا خاندان جانتا تھا کہ کمال بیمار رہتا تھا، اس لیے سبھی کمال کی موت کو طبی موت سمجھ رہے تھے، مگر مراد کو یقین نہیں تھا۔ اس نے پاکستان آتے ہی میرا جینا دوبر کر دیا۔ وہ میرے سامنے بربلا کہتا تھا، میں نے کمال کو مارا ہے اور وہ لازمی سارے معاملے کی تشویش کروائے گا۔ میں نے اس کے سامنے بالکل بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا، مگر میں مجرم تھی اور دل ہی دل میں مراد کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گئی۔ اسے ایک دم راستے سے ہٹانے سے مجھ پر شک بھی کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں ایک سفلی علم کرنے والے عامل کے پاس پہنچ گئی اور اس کو منہ مانگے پیسے دے کر مراد پر ایسا سفلی کا علم کروایا کہ وہ اپنے خاصوں میں ہی نہ رہا۔ وہ غلاظت کو پسند کرنے لگا اور غلاظت زدہ خلیے میں سب سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ میں نے خاندان میں یہی مشہور کر دیا کہ وہ چلے میں کوتاہی کی وجہ سے اس خالد کا شکار ہوا ہے اور ایک جن زادی اس پر عاشق ہو گئی ہے، مگر اس کی حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف میں تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ مراد بدحاس ہو کر بہت جلد مر جائے گا یا وہ خودکشی کر لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بدحاس ہونے کے باوجود اس کی مجھ سے نفرت برقرار رہی تھی۔ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا۔ یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب آئے، اس لیے مراد کے متعلق لوگوں میں ایسی ایسی باتیں مشہور کر دی تھی کہ جو بھی سنتا مراد سے خوفزدہ ہو جاتا۔ مراد اس مکان کے آدھے حصے کا مالک تھا، اس کے علاوہ اس کی زمینیں بھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مر جائے اور اس کی جائیداد میرے اور میری بیٹیوں کے حصے میں آ جائے، اس لیے میں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا، مراد کو قتل کرنے کا۔ اس طوفانی رات میں جب مراد بیمار تھا تو مراد کو کھانا دے کر سونے چلے گئے، تب میں دبے قدموں تکیہ لے کر مراد کے کمرے میں پہنچی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اس تکیے کو مراد کے منہ پر رکھ کر اس کا سانس بند کر دوں گی، مگر میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اور مراد کے قریب پہنچی تو وہ بیدار ہو گیا۔ بجلی کی گرج چمک میں اس نے مجھے پہچان لیا اور خوفزدہ ہو کر چیخ پڑا اور چھت کی طرف بھاگ گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں تھوڑی دیر تک وہاں کھڑی رہی، پھر موقع دے کر فوراً اپنے پوزیشن میں آ گئی۔ پھر میں نے قہوہ بنایا اور اس میں زہر ڈال کر تمہیں وہ پیالی پکڑائی۔ مجھے یقین تھا کہ مراد تم پر اعتبار کرنے لگا تھا، اس لیے وہ قہوہ پی لے گا، اور وہی ہوا، وہ قہوہ پی کر مر گیا۔ میں بہت بڑی گنہگار ہوں، مجھے پتا ہے آپ دونوں بھی مجھ سے یہ سب سننے کے بعد نفرت کرو گے۔ میں حیرت کے عالم میں اس کے منہ سے وہ تمام رودات سن رہا تھا۔ وہ رو رو کر ساری رودات بتا رہی تھی کہ جب سے مراد فوت ہوا ہے اس کی آتما اس گھر میں منڈلاتی رہتی ہے۔ وہ میرے بستر کے ارد گرد کفن پہنے ہوئے چکر لگاتا رہتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر چیختی چلاتی ہوں۔ تب میرے دماغ نے تنگ آ کر مجھے اس کمرے میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے، مگر میں سچ بتا رہی ہوں، مراد اس گھر سے نہیں گیا، بلکہ میرے بدترین اعمالوں کی سزا بن کر میرے آس پاس رہتا ہے۔ وہ اپنے بال پکڑ کر نوچنے لگی۔ میں کیا کروں میرے خدایا، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ مجھے نجات دے دے اس تکلیف سے۔
وہ ہذیانی آواز میں مسلسل چیخ رہی تھی اور میری امی اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت کسی گہرے صدمے میں غرق تھا۔ رضیہ نے میرے ہاتھ سے مراد کو زہر دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو مجھ پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ اس سارے خونریز واقعے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر میں پھر بھی خود کو گنہگار سمجھتا ہوں۔ ہر دعا میں اپنے رب سے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ رضیہ تو کچھ ہی دنوں بعد مر گئی، مگر میں آج تک اس خلش سے آزاد نہ ہو پایا، اور نہ ہی میں مراد کی موت کو کبھی فراموش کر سکتا ہوں۔